کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی میں کنفیشن کیا ہے اور کنفرنٹیشن کیا ہے، یعنی کنفیشن سے میری کیا مراد ہے، کس چیز کا کنفیشن کرنا ضروری ہے، کلائنٹس سے کیا کنفیشن کروایا جائے اور پھر ان کو کس کنفرنٹیشن کی طرف راغب کیا جائے۔ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کنفیشن اور کنفرنٹیشن سے میری مراد کیا ہے۔ کنفیس کرنا کہتے ہیں تسلیم کرنے کو، مان لینے کو۔ جیسا کہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے کی دو جہتیں ہو سکتی ہیں، دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں، میری استعداد، میری صلاحیت، میری لیاقت، میری قابلیت، میرے وسائل سب اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں اس مسئلے کو حل کر لوں۔ تو اگر تو انسان وہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، پھر تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی وری نہیں ہونی چاہیے، چونکہ وہ مسئلے کو حل کر سکتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اپنے مسئلے کو حل کر سکے۔ تو لہٰذا وری کی، ٹینشن کی، فرسٹریشن کی، اریٹیشن کی، سٹریس کی گنجائش منطقی طور پر اس پہلو میں نہیں بنتی۔ اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اس کے وسائل اجازت نہیں دیتے، اس کی قابلیت اجازت نہیں دیتی، اس کا سماج اجازت نہیں دیتا، اس کا مذہب اجازت نہیں دیتا، یعنی کسی بھی طرح سے وہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بھی منطقی تدبیر اور منطقی فہم یہی ہے کہ وہ غم نہ کھائے اور پریشان نہ ہو، نہ اریٹیٹ ہو، نہ فرسٹریٹ ہو، نہ سٹریسفل ہو، چونکہ وہ مسئلہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تو پھر پریشانی کی کیا ضرورت؟ اگر کسی مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا بالکل بھی، تو اس سلسلے میں بھی پریشانی کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ تو اس بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری روزمرہ زندگیوں میں جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم یا تو خود حل کر سکتے ہیں یا کسی ماہر نفسیات کی مدد سے حل کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو نہ ہم حل کر سکتے ہیں، نہ ماہر نفسیات حل کر سکتا ہے۔ بہت سی اس قسم کی مثالیں ہیں۔ ٹپیکل کلینکل سائیکالوجی میں فار ایگزامپل مینٹل ریٹارڈیشن ہے، سیویئر قسم کا اسکیزوفرینیا ہے، بہت سے نیورولوجیکل کنڈیشنز ہیں۔ پھر اس طرح سے کچھ سماجی مسائل اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ گریف اور لاس میں پریشان ہو کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور میں ان کو بہت مس کرتا ہوں۔ تو اب اس قسم کے پرابلمز میں والد صاحب نہ تو وہ کلائنٹ واپس لا سکتا ہے، نہ ماہر نفسیات۔ تو اس قسم کے مسائل میں کلائنٹ کو ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے، بجائے پرابلمز کو سالو کرنے کے پرابلمز کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پرابلمز ایسی ہیں جو حل ہونے سے باہر ہیں۔
جن کا حل انسانی دائرہ اختیار سے باہر ہے اور انسان اس میں بے بس اور لاچار ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہماری روزمرہ زندگیوں میں ہمیں درپیش آتے ہیں جن میں ہم قدرت نہیں رکھتے کہ ان سے عہدہ برا ہو سکیں، ان کو چینج کر سکیں۔ تو اس صورت میں ایکسیپٹنس بہت اچھا حل ہے۔ اب یہ جو سائیکالوجی کی ٹرم ہے ایکسیپٹنس، اس کو میں نے کلینکل ماڈل میں، سکون کلینکل ماڈل میں کنفیشن کا ٹائٹل دیا ہے، چونکہ سکون کلینکل ماڈل ابراہمک ریلیجنز کے فالوورز کے لیے بنا ہے، مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے۔ تو ہمارے لیے اچھا لفظ کنفیشن ہے، جس میں کہ ہمیں ایک ریلیجس ٹچ بھی ملتا ہے۔ کرسچنز میں کنفیس کرنا اور کنفیشن کا لفظ انتہائی کامن ہے، جوز میں بھی کامن ہے۔ مسلمانوں میں اس لفظ کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ توبہ ہے۔ عرف عام میں جب ہم کنفیس کرنے کا ذکر کرتے ہیں مسلمانوں میں، تو ہم توبہ کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرو، سر تسلیم خم کرو۔ تو یہ توبہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ سملر ہے کنفیشن کے کانسیپٹ سے۔ تو اب جو سکون کلینکل ماڈل میں کنفیشن کی ڈیفینیشن ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ کنفیشن از ٹو ایکسیپٹ ونز ویکنیس۔ ایک انسان اپنی کمزوری کو تسلیم کر لے، اس کو ہم کنفیشن کہیں گے۔ اپنی بے بسی کو تسلیم کر لینا کہ اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ میرا ماہر نفسیات کچھ کر سکتا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں، ماہر نفسیات بھی مشورہ ہی دے سکتے ہیں، مشاورت ہی کر سکتے ہیں، لیکن کلائنٹ کے سائیکو سوشل ایونٹس کو اور اس کی سائیکو سوشل کنڈیشنز کو مینیپولیٹ کرنا، بدلنا، یہ نفسیات دان کا کام تو نہیں۔ فار ایگزامپل ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے، یہ بڑی ٹیپیکل ایگزامپل ہے اور بڑی کامن ایگزامپل ہے پاکستانی پرسپیکٹیو میں۔ ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک غریب لڑکا ہوں اور بے روزگار ہوں، والد صاحب وفات پا چکے ہیں، کوئی جائیداد نہیں، کرائے کا گھر ہے، کرایہ دینا مشکل ہے چونکہ میں بے روزگار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ نور علی نور یہ ہے کہ میری 3 بہنیں بھی ہیں جن کی میں نے شادیاں کروانی ہیں، اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شادیاں نہیں ہو سکتی۔ پھر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ میری جو بوڑھی ماں ہیں ان کا علاج معالجہ کرانا پڑتا ہے، اس کے سلسلے میں بھی پیسے میرے پاس نہیں ہوتے، لہٰذا میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اسی لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں کہ آپ میرے مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ اچھا، اب میرے سمپٹمز کیا ہیں؟ میری جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ میں دن کے اکثر اوقات کیا کہ بلکہ سارا دن ہی غمگین رہتا ہوں۔ پچھلے 6 مہینے سے کیا کہ یہ کنڈیشن تو پچھلے سال سے مجھے لاحق ہے۔ مجھے رونا بھی آتا ہے، مجھے خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں بہت شدید۔ میں اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا پاتا ہوں۔
میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، میں مایوسی کا شکار ہوں، میں نے جگہ جگہ نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں مارے ہیں لیکن مجھے کہیں سے روزگار نہیں ملا. تو اب یہ سارے سمپٹمز آپ کے ڈیل کرنے کے ہیں تھیوریٹیکلی، لیکن آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو حوصلہ دے سکتے ہیں. چاہے آپ جون سا بھی کلینکل ماڈل فالو کر رہے ہیں، چاہے آپ سائیکو اینالسٹ ہیں، چاہے آپ بیہیویئرسٹ ہیں، چاہے پازیٹیو سائیکالوجسٹ ہیں، چاہے جو بھی کلینکل ماڈل آپ فالو کر رہے ہیں، آپ اس قسم کے کلائنٹ کو حوصلہ دے سکتے ہیں، اس کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ منفی سوچ آپ کی ذہنی صحت کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے نامناسب ہے. لہٰذا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں. جب تک آپ اپنی سوچ کو مثبت نہیں رکھیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی، آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو آپ کا سارا فوکس اس کی سوچ کو تبدیل کرنے پہ ہوگا، اس کی سوچ کو منفی سے مثبت بنانے میں ہوگا، اور اس کو آپ حوصلہ دیں گے، انکریجمنٹ دیں گے اس کو. لیکن اس کے مسائل کے جو کازز ہیں، جس طرح سے پاورٹی اس کا سب سے بڑا کاز ہے، اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ گھر میں چاول پکائیے اور چوک میں جا کے ان کو بیچیے، اس طرح سے آپ کو منافع ملے گا. یا کوئی اس کو اور آپ ووکیشنل گائیڈنس یا کیریئر کاؤنسلنگ دے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ مشورہ دے سکتے ہیں. اس کے جو کازز ہیں ان کو آپ ریموو نہیں کر سکتے، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے. تو اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں جو روزمرہ مشاہدات میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو چونکہ جیسا میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ ویسٹرن سائیکالوجی کو ایز اٹ از پاکستان میں ریپلیکیٹ کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں، جن میں سے اس قسم کے نقصانات بھی ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا. اب اگر کوئی سکون تھراپسٹ اسی مثال کو دیکھے، اسی کلائنٹ کو دیکھے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ سب سے پہلے کلائنٹ سے کنفیشن کروائے گا. کچھ باتیں، کچھ حقیقتیں، کچھ اعتقادات منوائے گا، اس سے تسلیم کروائے گا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کا سائیکو تھراپیوٹک پروسیس سٹارٹ کروں اور آپ کو نفسیاتی مشاورت دوں، اس سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کچھ بنیادی حقائق پر اور کچھ بنیادی اعتقادات پر، جن پر آپ نے کنفیس کرنا ہے. جب تک آپ وہ چیزیں کنفیس نہیں کریں گے، ہم آگے کنفرنٹیشن کی طرف نہیں بڑھ سکتے. تو پھر کیا کنفیس کروانا ہے کلائنٹ سے؟ اس سلسلے میں میرا ایک تحریر شدہ مضمون ہے جو ایز اے ٹیکسٹ آپ کو فائدہ دے گا. وہ ٹیکسٹ آپ اپنے سامنے کھول کے رکھیں گے اور وہ جو بیلیفز ہیں وہ کلائنٹ سے کنفیس کروائیں گے. تو وہ جو مضمون ہے تحریری طور پر اویلیبل ہے، اس کا ٹائٹل ہے انسان کی ذہنی و نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات. اور اس میں کچھ بنیادی اعتقادات بتائے ہیں مسلمان کے. اور اگر کلائنٹ عیسائی ہے، پاکستان میں زیادہ تر کلائنٹس مسلمان ہیں، لیکن اگر کوئی عیسائی کلائنٹ بھی ہے تو اس کے بھی تقریباً یہی اعتقادات ہوں گے جو میں بتانے جا رہا ہوں. تو
تو یہ جو مضمون ہے میرا، اس کا جو پہلا پیراگراف ہے یہ سمری ہے ان سارے اعتقادات کی. یہ آپ اپنے کلائنٹ سے شیئر کریں گے اور ون بائی ون اس سے کنفیس کرواتے جائیں گے کہ اس کو تسلیم کر لو، تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کو قرآنی حوالہ پیش کیجئے جو کہ نیچے موجود ہیں، کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کی یہ اعتقادات ہیں، تو اگر تو تم مسلمان ہو تو تمہیں ان اعتقادات کو ماننا چاہیے کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے. اور اگر کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، تو پھر سکون کلینکل ماڈل از ہینڈز اپ، پھر وہ ہمارا کلائنٹ ہی نہیں ہے. سکون کلینکل ماڈل صرف اور صرف مسلمان، عیسائی اور یہودی کلائنٹ کے لیے بنا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے. جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کے مذہبی اعتقادات ابراہمک ریلیجنز سے اخذ شدہ نہیں ہیں، وہ سکون کا کلائنٹ ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ معذرت چاہیں اس سے کہ اگر ہم مسلمانوں کا علاج کر رہے ہیں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کسی اور سائیکو تھراپسٹ سے رجوع کیجئے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت اچھے مشورے دے دے اور آپ کی ساری غربت دور ہو جائے، آپ کی بہنوں کی شادیاں بھی ہو جائیں، آپ کی والدہ کا علاج بھی ہو جائے، آپ کو روزگار بھی مل جائے. تو پھر کسی اور سائیکو تھراپسٹ سے جو ویسٹرنائزڈ ہے اس سے رجوع کیجئے. سیشن ختم، معذرت کے ساتھ. تو اگر وہ مسلمان سمجھتا ہے خود کو تو پھر یہ اعتقادات جو ہیں یہ کنفیشن کے لیے ون بائی ون ضروری ہیں. تو یہ اعتقادات میں نے پہلے بھی بتائے ہیں آپ کو، ابھی دوبارہ میں اس کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس قسم کے اعتقادات ہیں جن پر کنفیشن کروانے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ سچے دل سے ان بنیادی اسلامی بیلیفز پر جو شخص کنفیس کرے گا تو اس کو تو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہی نہیں. اتنا حشاش بشاش، تر و تازہ، پرسکون ہو سکتا ہے صرف ان اعتقادات کو سن کر کنفیس کرنے سے ہی. تو کنفیشن اٹ سیلف از این ایجنٹ آف چینج. یہ بذات خود ایک سائیکو تھراپی ہے، جس طرح اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے، کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھراپی. تو وہ اعتقادات ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے شکر کرنے کو پرکھنے کے لیے ایک آزمائش ہے. دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے اعمال و افعال کو پرکھنے کے لیے بھی ایک آزمائش ہے. دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کی نیت کو پرکھنے کے لیے بھی ایک آزمائش ہے. تو پھر ان سب چیزوں کے حوالہ جات قرآنی وہ اسی مضمون میں نیچے درج ہیں. تو ون بائی ون لے کے چلیں گے. پہلے جو یہ 3 سینٹنسز ہیں ان پر کلائنٹ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے کہ جو میں نے اعتقادات بتائے ہیں آپ کو کہ دنیا کی زندگی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کم از کم 3 چیزوں کو پرکھنے کے لیے. ایک شکر کرنے کو پرکھنے کے لیے، ایک اس کے بیہیویئر کو پرکھنے کے لیے، اور ایک اس کی انٹینشن کو پرکھنے کے لیے. گریٹیٹیوڈ، بیہیویئر اینڈ انٹینشن، ان 3 چیزوں کے ریفرنسز مجھے قرآن پاک سے ملے ہیں جن کو میں نے شامل کیا ہے کہ کم از کم ان 3 چیزوں کو پرکھنا، اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے اور واضح طور پر ملتا ہے، اور نیچے آیات درج ہیں. تو کلائنٹ سے آپ نے یہ کنفیس کروانا ہے کہ کیا آپ مانتے ہیں، کیا آپ کا اس چیز پر بیلیف ہے، اعتقاد ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے
یہ ٹیسٹیفیکیشن کے لیے بنی ہے، آزمائش کے لیے بنی ہے، اور یہاں پر جتنا عرصہ بھی ہم گزارتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ تو اب موسٹلی کلائنٹس کہیں گے جی ہاں بالکل بالکل میرا اس پر ایمان ہے، یہ تو بہت سچی بات ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ اب یہاں پر ایز اے سائیکو تھراپسٹ آپ نے آگے نہیں بڑھنا، اور اس کی جو وربل کنفیشن ہے، وربل کمیونیکیشن ہے، جی ہاں بالکل بالکل آگے چلیے، نو آگے نہیں چلیے، رکیے، یہ تو آپ وربل کنفیشن کر رہے ہیں، اقرار باللسان کر رہے ہیں، ابھی تصدیق بالقلب تو کیا ہی نہیں۔ تو جو سکون کا کنفیشن ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، سچے دل سے اس چیز کو تسلیم کرنا کہ واقعی ہمارا یہی اعتقاد ہے جو قرآن پاک میں مینشنڈ ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا وقفہ دے کے ٹھہر کے اس کو مزید ڈسکس کر سکتے ہیں، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کلائنٹ سے کہ اچھا اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کی زندگی آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آزمائش کا درجہ رکھتی ہے، تو کیا آپ کی والدہ کی بیماری آزمائش نہیں ہے؟ کیا آپ کے روزگار کا نہ ملنا آزمائش نہیں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ ان اعتقادات کو کلائنٹ کے پرسپیکٹو میں، کلائنٹ کی زندگی کی مثالوں کو سامنے رکھ کر اس سے ڈسکس کریں گے۔ تو ہر کلائنٹ کی مثالیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، سینیریوز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، تو ہر بیلیف کو اسپیسیفک کلائنٹ کے اسپیسیفک سینیریو میں رکھ کر ایسوسیٹ کر کے آپ نے اس وقت تک اگلا بیلیف نہیں بتانا جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ سچے دل سے اس نے تسلیم کر لیا ہے اس عقیدے کو۔ اس کا سائن کیا ہوگا سچے دل سے تسلیم کرنے کا؟ اس کے نان وربل بیہیویئر سے آپ کو ٹینشن کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ریلیکسیشن اس کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی نظر آئے گی، آپ سکون نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر سچے دل سے واقعی وہ ان اعتقادات کو ون بائی ون کنفیس کر رہا ہے، تو اس کی نان وربل کمیونیکیشن، اس کے جسچرز، پوسچرز، فیشل ایکسپریشنز، ایموشنل ایکسپریشنز، نان لسننگ سکلز ختم ہو جائیں گی اس میں سے۔ جس طرح شروع میں تھی نا، جی ہاں بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور سر بھی ہلا رہے ہیں ساتھ ساتھ، دیز آر نان لسننگ سکلز ان ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ ان پر دھوکہ نہ کھائیے، یہ سر ہلانا اور جی کرنا اور بالکل بالکل، دس از ناٹ ایکسیپٹنس۔ ایکسیپٹنس میں منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا، خاموش ہوگا کلائنٹ، یعنی کہ نان وربل کمیونیکیشن میں سرنڈر کرنے کی بو آئے گی آپ کو کہ اب یہ تسلیم کر چکا ہے، خاموش ہے، اس سے بات نہیں بن پا رہی، ہار گیا ہے۔ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ تو یہ دنیا کو جیتنے کی خواہش چھوڑ چکا ہے، اور یہ اللہ کے سامنے اپنی ہار ماننے کے لیے آمادہ ہے۔ یہی ہے کنفیشن۔ کنفیشن یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ہار مان لے، اپنی بے بسی، لاچارگی، مسکینی کو تسلیم کر لے۔ اس کے لیے پھر آگے اور بھی اعتقادات آ رہے ہیں، تو میں آپ کو صرف یہ سینسٹائز کر رہا تھا کہ ہر بیلیف کے بعد آپ نے ٹھہر کر اطمینان کرنا ہے کہ کنفیشن آ کر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جب تک کنفیشن آ کر نہیں ہوگا
آپ اگلے بلیف پر نہیں جائیں گے۔ اور کنفیشن کی آکرنس کے سائنز اینڈ سمپٹمز کچھ میں نے آپ کو بتائے۔ بعض اوقات بہت ہی زبردست سائن اور سمپٹم یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ انتہائی لطیف اور زبردست سمپٹم ہے یہ۔ اس میں ایز اے مسلمان نفسیات دان اگر آپ اپنے کلائنٹ کو یہ اعتقادات گنوا رہے ہیں ون بائی ون، اور اس کی کنفیشن کے نتیجے میں اس کی آنکھوں میں ایک دو قطرے آنسوؤں کے آ گئے ہیں، تو یہاں پر آپ ٹھہر جائیے اور جو دعا آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے وہ بھی مانگیے، اور اس لمحے کو انتہائی مبارک لمحہ گردانیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس کلائنٹ پر پڑ چکی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ فرما رہے ہیں اپنے بندے کے اوپر۔ تو بندہ تو وہ اللہ کا ہے، آپ کا کلائنٹ تو بعد میں ہے۔ اور اللہ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ایک بندہ جس کو میں نے محروم رکھا ہے، جو میری وجہ سے غریب ہے، جس کا رزق میں نے لکھا ہے، وہ اس وقت ماہر نفسیات کے چنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور شرمندہ ہو رہا ہے بیچارہ اپنی احساس محرومی پر۔ تو اللہ تعالیٰ سکینہ اتارتے ہیں دل میں۔ اگر وہ بندہ سچے دل سے کنفیس کرے گا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر سکینہ اتاریں گے اس کے دل میں، جس کا سائن اینڈ سمپٹم یہ ہوگا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اچھا، ایک دوسرا بھی سائن اینڈ سمپٹم ہو سکتا ہے کہ اس کو سردی لگنا شروع ہو جائے، کپ کپانا تھوڑا تھوڑا شروع ہو جائے، اور آپ اس سے پوچھیں کیا بات ہے تو وہ آپ سے کہے مجھے سردی لگ رہی ہے تھوڑی۔ یہ بھی اس کا سائن اور سمپٹم ہے۔ تو ان نان وربل کمیونیکیشنز کو اور ان ایکسپریشنز کو تجربہ سکھاتا ہے، اور آپ تجربے کے ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے کہ کس نان وربل ایکسپریشن کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اگلے اعتقادات کی طرف چلتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی برائیاں اور بھلائیاں بھی آزمائش ہیں۔ اللہ ان آزمائشوں کے خود گواہ ہیں، یعنی اللہ وٹنس کر رہے ہیں۔ آپ اس کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جب آپ بے روزگار ہیں اور آپ کی والدہ کو جسمانی مسائل ہیں، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے؟ تو وہ کہے گا جی بالکل مانتا ہوں۔ تو اگر اس کو سچے دل سے کنفیس کرے گا کہ میری مسائل میرے بنانے والے کی نظروں میں ہیں، میں ان کی نظروں سے باہر نہیں ہوں خدا نخواستہ، تو بہت زیادہ اطمینان کا باعث بنتی ہے یہ کنفیشن۔ تمام نفسیاتی پریشانیاں انسان کی تقدیر کا حصہ ہیں اور انسان کی زندگی میں اللہ کی مرضی سے آتی ہیں۔ اب یہ ہے بیلیف جو کہ آپ کا بھی ہونا چاہیے اور آپ کے کلائنٹ کا بھی ہونا چاہیے۔ اور اس بیلیف کو اگر سچے دل سے کنفیس کیا جائے تو آپ اپنا کلینک ہی بند کر دیں، ہاسپٹل ہی بند کر دیں، لیکن یہ ابتدائی طریقہ ہے سوچنے کا۔ حرکت بھی کسی شے کا نام ہے، اسباب پکڑنا بھی کسی شے کا نام ہے۔ بالکل ہی بے غم ہو کر بیٹھ جانے کی دعوت اسلام نہیں دیتا۔ اس کے لیے آپ
جو میرا ایک مضمون ہے فری ول، اس پر ویڈیو بھی ہے، وہ دیکھیے۔ تو جبر و قدر اور قضاء و قدر پر میں نے کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے اور ایک انوکھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ تو ذہنی پریشانیاں اور ذہنی سکون اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں جو اس پہلے پیراگراف میں مینشنڈ ہے، نیچے پھر اس کے قرآنی حوالہ جات موجود ہیں جو کہ آج کے سیشن میں نہیں بتا رہا آپ کو قرآن کی آیات، وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اس پر میری ویڈیو بھی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ریفرنسز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں وہ نوٹ کریں، اور اپنے گھر میں جو قرآن پاک کا نسخہ آپ کے پاس ہے ترجمے والا، اس میں سے دیکھیں، اس سے آپ کو مزید یقین کامل ہوگا۔ اور اس قرآن کو بھی کھلنے کا موقع ملے گا جو آپ کے گھر میں خدا جانے کب سے بند پڑا ہے۔ ذہنی پریشانیاں اور ذہنی سکون اللہ کی طرف سے ہے۔ ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اللہ سے ہر چیز اور ہر شخص سے زیادہ محبت کرے، اللہ کو ہر وقت اپنے دھیان میں رکھے اور اللہ کو کسی وقت بھی نہ بھولے، اپنے ہر کام میں اللہ کی خوشنودی چاہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، لوگوں اور سماج کی اندھا دھند پیروی سے باز رہے، قرآن کی اتباع کرے اور نماز قائم کرے، دنیا سے جذباتی طور پر وابستہ نہ ہو، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، دوسروں کے لیے قابل اعتبار رہے، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرے، تقدیر پر ایمان رکھے کہ حالات و واقعات تقدیر کا حصہ ہیں۔ نفسیاتی اور ذہنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرے، کیونکہ اللہ ہی تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہنساتے اور رلاتے ہیں، اللہ ہی تکلیف کو دور کرتے ہیں اور آرام پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کے لیے، یعنی اپنی نفسیاتی پریشانیوں کو قرآنی احکامات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرے، برائیوں سے خود کو پاک کرے اور نیکیوں سے خود کو مزین کرے۔ تو اب اگر یہ کلائنٹ میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو 1 بائی 1 یہ کنفیشنز کرواؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ پہلے اپنے لائف سٹائل میں آپ یہ تبدیلیاں لے کے آئیں بنیادی، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، آپ کا جو مسئلہ ہے رزق کا، پاورٹی کا، اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ زمین کے اوپر کوئی جانور ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہ لکھ دیا ہو۔ تو رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے، جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے اس سے کم از کم آپ کو نہیں ملے گا، زیادہ مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو سکتا ہے، اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن کمی تو امپاسبل ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ میرے کلائنٹ ہیں تو آپ 1 بائی 1 ان سب چیزوں کو کنفیس کریں گے اور اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لے کے آئیں گے۔ سب سے پہلے سوچ کی تبدیلی جس میں کنفیشن شامل ہے، اس کے بعد لائف سٹائل کی تبدیلی، ماحول کی تبدیلی، اور اس کے بعد تیسرے درجے پر پھر جو آپ کے وجوہات ہیں، مسائل کی وجوہات، وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی جب آپ رجوع کریں گے۔ آزمائش جو آئی ہوئی ہے وہ صرف اس لیے آئی ہوئی ہے کہ آپ کو ٹیسٹیفائی کرے، آپ کو دیکھے اور آپ کی لرننگ ہو اس میں۔ اب جب تک آپ لرننگ کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ آزمائش تو جانے والی نہیں ہے، وہ آپ کی لرننگ کے لیے آئی ہے۔ تو لرننگ کو جلد از جلد کمپلیٹ کیجئے اور رجوع کیجئے اللہ کی طرف اور سرنڈر کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو دور کر دیں گے آپ سے۔ اس کے لیے طریقے اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں قرآن پاک میں۔
تو اے میرے کلائنٹ، آپ سب سے پہلے تو یہ اعتقادات رکھیے اور ان کو تسلیم کیجئے. اس کے بعد اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لے کے آئیے. نماز قائم کیجئے، اللہ سے محبت کیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، جذباتی طور پر دنیا سے وابستہ نہ ہوں. تھوڑا بہت ضرورت مندوں پر خرچ کریں. آپ کے پاس دن میں کتنے پیسے رہتے ہیں؟ اگر کلائنٹ کہے کہ آج تو میرے پاس صرف 10 روپے ہیں، تو 10 روپے میں سے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کر دیں. 10 بھی کم ہیں آپ کے پاس، نہ ہونے کے برابر ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر 10 میں سے 1 آپ دے دیں گے اللہ کے راستے میں، تو 9 رہ جائیں گے. ضروریات تو آپ کی 10 سے بھی پوری نہیں ہو رہی، تو لیکن وہ جو 1 روپیہ آپ دیں گے وہ سچے دل سے دیں گے، اور اس میں نیت یہ رکھیں گے کہ یا اللہ، یہ 1 روپیہ میں آپ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، میرا تزکیہ نفس فرمائیے، میرے مسائل کو حل کیجئے، مجھے اتنا دیجئے کہ میں آپ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مصرف کر سکوں. تو اس طرح سے یہ سارے عقائد پر اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہو گیا سارے کا سارا کنفیشن. یہ پورا پروسیس ہے کنفیشن کا، بڑا زبردست پروسیس ہے. اچھا، اس میں جو سائیکو تھراپسٹ ہے، سکون تھراپسٹ، اگر وہ خود کنفیس نہیں کیا ہوا ان سارے بیلیفز کو، تو پھر سائیکو تھراپی کی ایفیکٹونیس صفر ہے. پھر بھول جائیں کہ آپ کلائنٹ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت یا فصیحت. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، دوسروں کو وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. تو سب سے پہلے تو جو سکون تھراپسٹ ہے، اس کا اپنا بیلیف ان عقائد پر مضبوط ہونا ضروری ہے. اس کو مغرب زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خود ایک مسلمان ہے. یا اگر عیسائی بھی ہے تو بائبل سے دیکھیں، یہی سارے اعتقادات ملیں گے اس کو. تو سب سے پہلے تو اپنا بیلیف مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ میں، اپنے لائف سٹائل میں، اپنے بیہیویئرز میں، اپنے ایٹیٹیوڈز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس سے آپ کی جو بات چیت ہوگی کلائنٹ کے ساتھ، اس میں وزن ہوگا. اس میں آپ سے پھر ایسی وائبز نکلیں گی جو آپ کے کلائنٹ کو مجبور کریں گی کنفیشن کے لیے. اور اگر آپ اندر سے خود خالی ہیں، آپ خود بھی اقرار باللسان کی حد تک ہیں اور تصدیق بالقلب تک نہیں پہنچے، تو پھر آپ کی باتوں میں اور آپ کی سائیکو تھراپی میں کوئی ایفیکٹونیس نظر نہیں آ سکتی. تو یہ تھا کنفیشن. اب دیکھتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کیا ہے. کنفرنٹیشن یہ ہے کہ جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، تو اس کے بعد آپ اپنی ساری کی ساری تمنائیں، آرزوئیں، خواہشات، ضروریات سب اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کریں، اور پھر ویٹ کریں ان کے پورا ہونے کا، صبر کریں. اور جس جس چیز میں آپ حرکت کر سکتے ہیں، جو جو چیزیں آپ کے اپنے اختیار میں، اس کے لیے فری ول دیکھیے گا. فری ول کا مضمون اور اس کی ویڈیو، کہ کون کون سے درجے میں آپ کو اختیار حاصل ہے اور کون کون سے درجے میں آپ بے بس ہیں.
تو فار ایگزامپل اس چیز کا آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ دعا کریں، آپ کو اختیار حاصل ہے، اس چیز کا اختیار آپ کو حاصل ہے کہ آپ ریشنلائز کریں، ریزن تلاش کریں چیزوں کو کرنے کا۔ فار ایگزامپل یہی بے روزگار نوجوان جو تھا ہماری مثال میں، اس کو اب ہم کیریئر کاؤنسلنگ یا ووکیشنل گائیڈنس پہ ایک مشورہ دیتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ میں کیا ایسا ہنر ہے جس کے تھرو آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی تعلیمی قابلیت ہے یا کوئی ہنر آپ کے پاس ہے، تو اس ہنر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو یہ سینسٹائز کریں گے کہ اس ہنر کو استعمال فرمائیے، اور اس ہنر سے جتنا پیسہ آپ کما سکتے ہیں اتنا کم از کم کمانا شروع کیجئے، سٹارٹ کیجئے کام۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں ایک روایت ملتی ہے، کتنی بابرکت اور کتنی کیریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ زبردست روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک ڈھال، شیلڈ پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لے کے آئیں۔ تو جب وہ شیلڈ لے کے آیا، ڈھال، تو آپ نے کہا کہ اس کو بازار میں بیچیں اور اس سے ایک کلہاڑی خریدیں، اور کلہاڑی خرید کر جنگل میں جائیں اور لکڑیاں کاٹیں اور لکڑیاں پھر لا کے بیچیں، اس سے آپ کو روزگار ملے گا۔ تو یہ ہے یوٹیلائزیشن آف ایگزسٹنگ ریسورسز۔ اب یہ جو کلائنٹ میری مثال میں تھا، اس سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے پاس کیا ہنر ہے، کیا کام کر سکتے ہیں آپ؟ اگر کوئی بھی ہنر نہیں ہے تو پھر میں اس کو گائیڈ کروں گا کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی ہنر کے آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے کام ہیں کیریئر کاؤنسلنگ میں۔ اس کے لیے آپ کیریئر کاؤنسلنگ کو اسٹڈی کیجئے، ووکیشنل گائیڈنس کو دیکھیے، ہالینڈ کے کورس کو دیکھیے، کیریئر انٹرسٹ پروفائلر ایک ٹیسٹ ہے، اس کو دیکھیے، اس میں لسٹ اویلیبل ہے بہت سی جابز کی، جن میں کہ زیرو انویسٹمنٹ اور زیرو ریسورسز سے شروع کی جا سکتی ہیں وہ کام۔ تو یہ ہے کنفرنٹیشن، کہ ان کنفیشنز پر پھر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں کنفرنٹیشن۔ کنفرنٹیشن کا بنیادی لغوی مطلب یہ ہے کہ فیس کرنا، سامنا کرنا، مقابلہ کرنا۔ ان اعتقادات کو کنفیس کر کے پھر اپنی دنیاوی زندگی کی آزمائشوں کا مقابلہ کرنا، اور ان سے بحیثیت ایک مسلمان عہدہ برا ہونا، اور اس بات پر قوی یقین رکھنا کہ جتنی آزمائشوں سے میں گزر رہا ہوں یہ لا حاصل نہیں ہے، ان ایام خالیہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے آخرت میں۔ ان محرومیوں کا، جن کو ہم محرومیاں سمجھ رہے ہیں وقتی طور پر، اور ان آزمائشوں کا، ان تکالیف کا، ان مشکلوں کا کیا ہی بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دانش مندی کا تقاضا ہے۔ تو یہ تھا جناب کنفیشن اور کنفرنٹیشن کا مطلب، اور اس کا تھوڑا سا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اور
جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود بھی بہت اچھا لگے گا، اپنا اپنا سا لگے گا، خود اپنا اپنا سا. یو ول بی یور اون سیلف، بی یور اون سیلف. اگر آپ نے پہلے سی بی ٹی پریکٹس کی ہوئی ہے یا کوئی اور سائیکو انالیسس پریکٹس کیا ہوا ہے تو آپ ڈفرینس ملاحظہ فرمائیں گے کنفیشن اور کنفرنٹیشن تھیراپی کو پریکٹس کرنے کے بعد، اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تھیراپی تو مجھے اپنی اپنی سی لگتی ہے، یہ تو میری ہی کوئی کھوئی ہوئی اسکل تھی جو میرے ہاتھ اب آ گئی ہے. تو ایک اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا، اس میں نیو یارک میں چونکہ مسلمان سائیکو تھراپسٹس اور سائیکیٹرسٹس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں نیو یارک میں، اور ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ مسلمان اپنی، اور مسلمان زیادہ تر نیو مسلمز ہوتے ہیں، نو مسلم، تو وہ اپنے نفسیاتی مسائل کے لیے جو مسجد، کمیونٹی کی مسجد ہوتی ہے، اس کا جو امام ہے اس کے پاس جاتے ہیں اپنے نفسیاتی مسائل لے کر اور اس سے مشاورت کرتے ہیں. تو اسٹڈی نے یہ بتایا کہ نیو یارک میں جتنے مسلمان امام ہیں ان میں سے تقریباً 50% نے بی ایس سائیکالوجی بھی کر رکھا ہے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے لے کے چلتے ہیں. اب وہ اگر بی ایس سائیکالوجی کر رکھا ہے امریکہ میں تو وہ سائیکالوجسٹ بھی تو ہوئے نا، وہ مسلم سائیکالوجسٹس ہیں. تو اگر یہی چیز کسی اور الفاظ میں یا کسی اور طریقے سے ایک انتہائی ماڈرن کنٹری، امریکہ کے ماڈرن ترین شہر نیو یارک میں پریکٹس ہو رہی ہے تو آپ کو پاکستان میں پریکٹس کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ تو اس احساس محرومی سے، اس انفیریورٹی کمپلیکس سے باہر نکلیں. انگریزوں کی تھیوریوں کے انفیریورٹی کمپلیکس سے باہر نکلیں. مسلمانوں کے فلسفوں کو اسٹڈی کیجئے تو حیرانگی کا عالم آپ اپنی دیکھیے گا پھر کہ ایویسینا نے کیا کیا سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنز دی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نفسیاتی مسائل کو کس کس طریقے سے حل کیا ہے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے حل کیا ہے، اور مسلمان فلاسفرز نے اوائل اسلام میں تو سائنس اور فلسفہ یہ تو مسلمانوں کے سر کا تاج تھی. تو اس انفیریورٹی کمپلیکس سے آپ کو باہر نکلنا ہی ہوگا.